بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری باب 38 بلا عنوان۔ حدیث نمبر 51۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے ابو سفیان نے بتایا کہ ہرقل نے ان سے یہ کہا، میں نے تم سے دریافت کیا تھا کہ اس کے پیروکار ترقی پذیر ہیں یا روبہ انحطاط، تو تم نے بتایا کہ وہ دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً ایمان کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے تاکہ وہ پایہ تکمیل کو پہنچ جائے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا، اس کے متبعین میں سے کوئی دین میں داخل ہونے کے بعد اسے برا سمجھتے ہوئے مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ تو تم نے جواب دیا، نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے، جب اس کی بشاشت دلوں میں سرایت کر جاتی ہے تو پھر کوئی شخص اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ باب 39۔ اپنی دین کی خاطر گناہوں سے الگ ہو جانے والے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 52۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ چنانچہ جو شخص ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو کوئی ان مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہو گیا، اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو شاہی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ ورع و پرہیزگاری بھی ایمان کو کامل کرنے والے اعمال میں سے ہیں، اور اس میں مراتب ہیں، لہٰذا ایمان و دین میں بھی مراتب ہیں۔ ایمان کے لیے ان کا بجا لانا اس کے ثمر آور ہونے کا باعث ہے، اور ان کا ترک کر دینا ایمان کو کمزور کر دینے کے مترادف ہے۔ باب 40۔ خمس کا ادا کرنا جزو ایمان ہے۔ حدیث نمبر 53۔ حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھے خاص اپنے تخت پر بٹھاتے، ایک دفعہ کہنے لگے، تم میرے پاس کچھ روز اقامت کرو۔ باب 40۔ خمس کا ادا کرنا جزو ایمان ہے۔ حدیث نمبر 53۔ حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھے خاص اپنے تخت پر بٹھاتے، ایک دفعہ کہنے لگے، تم میرے پاس کچھ روز اقامت کرو، میں تمہارے لیے اپنے مال میں سے کچھ حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں ان کے ہاں 2 ماہ تک اقامت پذیر رہا۔ پھر انہوں نے فرمایا، جب وفد عبد القیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا، یہ کون لوگ ہیں یا کون سے نمائندے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم خاندان ربیعہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم آرام کی جگہ آئے ہو، نہ ذلیل ہوگے اور نہ شرمندہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم ماہ حرام کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ رہتا ہے، لہٰذا آپ خلاصے کے طور پر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی اطلاع کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور انہوں نے آپ سے مشروبات کے متعلق بھی پوچھا، تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو
اکیلے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب واقف ہے۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی لائق عبادت نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور شراب سازی کے 4 برتنوں یعنی بڑے مٹکوں، کدو سے تیار کردہ پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور تارکول سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے انہیں منع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے مطلع کر دو۔ فائدہ: حرمت والے مہینوں سے مراد رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے۔ کفار ان کی بے حد تعظیم کرتے تھے اور ان مہینوں میں کسی دوسرے پر دست درازی کرنے سے باز رہتے تھے۔ باب 41 اعمال کا مدار نیت اور احتساب پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور دوسرے احکام بھی شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہہ دیجئے ہر شخص اپنی نیت کے مطابق عمل پیرا ہے۔ شاکلہ کے معنی نیت ہے، اور انسان کا اپنے اہل و عیال پر بنیت ثواب خرچ کرنا صدقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ حدیث نمبر 54 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ اگر کوئی اپنا وطن اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑتا ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اگر کسی کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ حدیث نمبر 55 حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب مرد اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے۔ حدیث نمبر 56 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس نفقے پر ضرور اجر دیا جائے گا جس سے تمہارا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ فائدہ: اس کا مفہوم یہ ہے کہ بال بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ صرف وہی نہیں جو غیر کو دیا جائے، بلکہ خود اپنے اوپر خرچ کر کے بھی ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی باعث اجر و ثواب ہے اگر نیت ثواب کی ہو۔ باب 42 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ خیر خواہی اللہ، اس کے رسول، اہل اسلام، حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کا تعلق رکھیں۔ حدیث نمبر 57 حضرت جریر بن عبداللہ الجعلبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 58 زید بن علاقہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت جریر بن عبداللہ الجعلبی رضی اللہ عنہ سے سنا جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا تمہیں صرف ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے جس کا کوئی شریک نہیں، نیز تمہیں دوسرے امیر کے آنے تک تحمل و اطمینان سے رہنا چاہیے، بس وہ عنقریب ہی آ جائے گا۔ پھر فرمایا اپنے امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ خود بھی معاف کرنے کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد لیا، پھر اسی شرط پر میں نے آپ سے بیعت کر لی۔ مجھے اس مسجد کے رب کی قسم، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر آپ نے استغفار کیا اور ممبر سے نیچے اتر آئے۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو کتاب الایمان کے آخر میں لا کر اشارہ کیا ہے کہ میں نے اس کتاب کی جمع و تدوین میں لوگوں کی خیر خواہی کی ہے، صرف ان احادیث کو جمع کیا ہے جو معیار محدثین پر پوری اترتی ہیں تاکہ عمل کرنے میں سہولت رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3. کتاب العلم، علم اور اس کے متعلقات کا بیان۔ باب 1، علم کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو درجات کے اعتبار سے بلندی عطا فرمائے گا جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے علاوہ فرمان الہی ہے، آپ کہہ دیجئے، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ باب 2، جس شخص سے کوئی علمی مسئلہ دریافت کیا جائے اور وہ کسی بات میں مصروف ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی بات پوری کرے پھر جواب دے۔ حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگوں سے کچھ بیان کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی جواب دیے بغیر اپنی باتوں میں مصروف رہے۔ حاضرین میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، آپ نے دیہاتی کی بات کو سن تو لیا ہے لیکن اسے پسند نہیں فرمایا، اور بعض کہنے لگے، ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں۔ جب آپ اپنی گفتگو ختم کر چکے تو فرمایا، قیامت کے متعلق پوچھنے والا کہاں ہے؟ دیہاتی نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے دریافت کیا، امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جب ذمہ داری کے کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ باب 3، علمی باتیں بآواز بلند کہنا۔ حدیث نمبر 60۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر آپ ہمیں اس حالت میں ملے کہ ہم سے نماز میں دیر ہو گئی تھی اور ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پاؤں خوب دھونے کے بجائے ان پر مسح کی طرح تر ہاتھ پھیرنے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ نے بآواز بلند 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، دوزخ میں جانے والی ایڑیوں پر افسوس۔ فائدہ: پہلے باب میں سوال کرنے کا طریقہ تھا، اس باب میں جواب دینے کا طریقہ بتایا ہے کہ ازالہ غفلت یا کسی اور مصلحت کے پیش نظر جواب دیتے وقت اپنی آواز کو اونچا کرنا مستحسن ہے۔ باب 4، محدث کا حدثنا، اخبرنا اور انباءنا جیسے الفاظ استعمال کرنا۔ ہمیں امام حمیدی نے بتایا کہ محدث ابن عینیہ کے نزدیک حدثنا، اخبرنا، انباءنا اور سمیعت برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان فرمائی اور آپ صادق و مصدوق ہیں۔ حضرت شفیق نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 2 حدیثیں بیان فرمائی۔ حضرت ابو العالیہ نے روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے اپنے بزرگ و برتر پروردگار سے بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، انہوں نے اپنے رب سے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمہارے رب عز و جل سے بیان کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 61۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت بھی ہے جو کبھی پتجھڑ نہیں ہوتا
اور مسلمان کو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام کے خیالات جنگل کے درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ فرمائیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ باب 5 علم و صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے استاد کا شاگردوں کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کرنا۔ حدیث نمبر 62 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کے مشابہ ہے، مجھے بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ اس پر لوگوں نے صحرائی درختوں کا خیال کیا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بزرگوں کی موجودگی میں بتانے سے مجھے شرم آئی۔ آخر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ باب 6 طریقِ تعلیم کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کہہ دیجئے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ملحوظہ صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں باب ما جاء فی العلم کا باب نہیں ہے اور بعض میں ذیل کا باب نہیں ہے، بلکہ اس کو لفظ باب کے بغیر پہلے باب کے ساتھ ہی بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے نسخے میں اس پر بھی باب کا لفظ ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دو نہیں ایک ہی باب ہے، اور وہ بھی پہلا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ذیل کے باب پر نمبر نہیں ہے، واللہ عالم۔ باب شاگرد کا استاد کے سامنے پڑھنا اور پیش کرنا۔ اس کے متعلق حضرت حسن بصری، سفیان ثوری اور امام مالک کی رائے ہے کہ قرأت علی الشیخ بھی جائز ہے۔ امام عبداللہ بخاری نے فرمایا، میں نے ابو عاصم سے سنا، وہ سفیان ثوری اور امام مالک کے متعلق ذکر کرتے تھے کہ یہ حضرات قرأت علی الشیخ اور سماع من الشیخ دونوں طریقوں کو جائز اور معتبر قرار دیتے تھے۔ عبید اللہ بن موسیٰ حضرت سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں کہ جب محدث کے سامنے پڑھا جائے تو حدثنی اور سمیت میں کوئی مذائقہ نہیں، اور بعض محدثین نے عالم کے سامنے قرأت کرنے پر حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا، ہاں، یہ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو خبر دی اور ان لوگوں نے اسے جائز قرار دیا، اور حضرت امام مالک نے اسٹام دستاویز شہادت سے استدلال کیا ہے جو قوم کے سامنے پڑھا جاتا ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے گواہ بنایا، حالانکہ یہ صرف ان کے سامنے پڑھا گیا تھا۔ نیز پڑھنے والا اپنے استاد کے سامنے پڑھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھے فلاں نے پڑھایا۔ حضرت عوف حسن بصری سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، عالم کے سامنے قرأت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نیز عبید اللہ بن موسیٰ حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا، جب محدث کے سامنے حدیث پڑھی جائے تو پھر حدثنی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ابو عاصم حضرت امام مالک اور حضرت سفیان سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، شاگردوں کا عالم کے سامنے پڑھنا یا عالم کا شاگردوں کے سامنے پڑھنا دونوں برابر ہے۔ حدیث نمبر 63 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ ہم مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک اونٹ سوار آیا اور اپنے اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا، پھر پوچھنے لگا، تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا، یہ سفید رنگ والے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ آپ سے کہنے لگا، اے فرزند عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھ
میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں آپ سے کچھ دریافت کرنے والا ہوں اور اس میں سختی کروں گا، آپ دل میں مجھ پر ناراض نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، جو چاہے پوچھ۔ اس نے پوچھا، میں آپ کو آپ کے پروردگار اور آپ سے پہلے لوگوں کے مالک کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر اس نے پوچھا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دن رات میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ شاہد ہے۔ پھر اس نے کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے عمرہ سے صدقہ لے کر ہمارے فقراء میں تقسیم کریں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اللہ گواہ ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، میں اس شریعت پر ایمان لاتا ہوں جو آپ لائے ہیں۔ میں اپنی قوم کا نمائندہ بن کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس حدیث کو موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے بھی سلیمان اور ثابت کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً بیان کیا ہے۔ فائدہ: اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہے کیونکہ روایت میں اختصار ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حج کا ذکر بائیں الفاظ ہوا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص پر حج فرض ہے جو زاد سفر کی استطاعت رکھتا ہو۔ صحیح مسلم الایمان حدیث 102-12۔ نیز حضرت زمام کی آمد 9 ہجری میں ہوئی تو اس وقت حج فرض ہو چکا تھا، کیونکہ ان کا تعلق بنو سعد سے ہے جو قبیلہ حوازن کا ایک بطن حصہ ہے، اور قبیلہ حوازن غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ فتح الباری 1-201۔ باب 7 مناولہ کا بیان، نیز اہل علم کا علمی باتیں لکھ کر دیگر شہروں میں بھیجنے کا ذکر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مصاحف کی کتابت کرائی اور انہیں چاروں طرف بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یحییٰ بن سعید اور امام مالک کے نزدیک یہ مکاتبہ جائز ہے۔ بعض اہل حجاز نے مناولہ کے جواز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے استدلال کیا ہے، جبکہ آپ نے امیر لشکر کو ایک مکتوب دیا اور تاکید فرمائی کہ فلاں مقام تک پہنچنے سے قبل تم نے اسے پڑھنا نہیں۔ جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے تو انہوں نے وہ مکتوب لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور انہیں آپ کے حکم کی اطلاع دی۔ حدیث نمبر 64۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہمراہ بھیجا اور اس سے فرمایا، یہ خط بحرین کے گورنر کو پہنچا دے۔ پھر حاکم بحرین نے اس کو کسریٰ تک پہنچا دیا۔ کسریٰ نے اسے پڑھ کر چاک کر دیا۔ راوی ابن شہاب نے کہا، میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے کہا، اس واقعے کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ وہ ہر طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں۔ حدیث نمبر 65۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے کہا گیا، وہ لوگ بغیر مہر لگا خط نہیں پڑھتے۔ تب آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کی خوبصورتی میری نظر میں کھپ گئی، گویا میں اب بھی آپ کے ہاتھ میں اس کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ کہتے ہیں، میں نے قتادہ سے پوچھا، اس پر محمد رسول اللہ کے الفاظ کندہ تھے، یہ الفاظ کس کے بیان کردہ ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے۔ باب 8 علمی مجالس میں جو شخص مجلس کے آخر ہی میں بیٹھ گیا اور جس نے حلقے کے اندر جگہ دیکھی اور وہاں جا کر بیٹھا۔ حدیث نمبر 66۔ حضرت ابو واقدہ لیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لوگوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔
اتنے میں 3 آدمی آئے، ان میں سے 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور ایک واپس چلا گیا۔ راوی نے کہا کہ وہ دونوں کچھ دیر رسول اللہ کے پاس ٹھہرے رہے۔ ان میں سے ایک نے حلقے میں گنجائش دیکھی تو بیٹھ گیا اور دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا تو واپس ہی جا چکا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ سے فارغ ہوئے تو فرمایا، کیا میں تمہیں ان تینوں آدمیوں کا حال نہ بتاؤں؟ ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے بھی اسے اپنی طرف جگہ دی، اور دوسرا شرمایا تو اللہ نے بھی اس سے شرم کی، اور تیسرے نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرمایا۔ باب 9 ارشاد نبوی۔ بسا اوقات وہ شخص جسے حدیث پہنچائی جائے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے کا بیان۔ حدیث نمبر 67۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص ان کی نکیل یا باگ تھامے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم لوگ اس خیال سے خاموش رہے کہ شاید آپ اس کے اصل نام کے علاوہ کوئی اور نام بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا، یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ پھر آپ نے فرمایا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم پھر اس خیال سے چپ رہے کہ شاید آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ ماہ ذی الحجہ نہیں؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ تب آپ نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسا کہ تمہارے ہاں اس شہر اور اس مہینے میں اس دن کی حرمت ہے۔ چاہیے کہ جو یہاں حاضر ہے وہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے، اس لیے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔ باب 10 علم کا مرتبہ گفتار و کردار سے پہلے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اپنے گناہوں سے استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا کی ہے، اور علماء حضرات انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے۔ ان انبیاء نے وراثت میں علم چھوڑا ہے۔ جس نے اس علم کو حاصل کیا اس نے انبیاء کی میراث کا وافر حصہ حاصل کر لیا، اور جو شخص حصول علم کے لیے کسی راستے پر گامزن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں۔ نیز فرمایا، قرآن کی بیان کردہ مثالوں کو صرف علماء ہی سمجھتے ہیں۔ اہل جہنم کہیں گے، اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ نیز فرمایا، کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دینی معاملات میں بصیرت عطا کر دیتا ہے، اور علم تو سیکھنے ہی سے آتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی گدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم شمشیر براں میری گردن پر رکھ دو اور مجھے گمان ہو کہ میں گردن الگ ہونے سے پہلے اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ بیان کر سکوں گا جسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تو میں ضرور اس کلمے کو ادا کروں گا۔ حضرت ابن عباس نے قونوا ربانین کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، دانشور، اہل علم اور فقہا بن جاؤ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ربانی وہ ہے جو بڑے مسائل سے قبل چھوٹے چھوٹے مسائل سے لوگوں کی تربیت کرے۔ باب 11 نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و تعلیم میں موقع و محل کا خیال رکھتے تاکہ لوگ متنفر نہ ہو جائیں۔ حدیث نمبر 68۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکتا جانے کے اندیشے سے ہمیں وعظ و نصیحت کرنے کے لیے وقت اور موقع و محل کا خیال رکھتے تھے۔ حدیث نمبر 69۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور لوگوں کو خوشخبری سناؤ
انہیں ڈرا ڈرا کر متنفر نہ کرو۔ فائدہ: واعظین کو چاہیے کہ وہ وعظ کرتے وقت ایسا پرکشش اور جاذب نظر اسلوب اختیار کریں جس سے لوگوں کے دلوں میں رغبت و محبت پیدا ہو۔ صرف قرآن و حدیث میں آمدہ وعیدوں ہی پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ قرآن کریم کے طرز پر بشارت و انداز کو ساتھ رکھا جائے۔ بشارت و انذار کو ساتھ رکھا جائے۔ اگر ہمیشہ بشارت ہی دی جائے گی تو لوگ رحمت پر بھروسہ کر کے بے خوف ہو جائیں گے، اور اگر وعید ہی وعید پر زور ہوگا تو لوگ رحمت سے مایوس ہو جائیں گے، اور یہ دونوں چیزیں ایک متلاشی حق کے لیے بہت خطرناک ہے۔ مذکورہ حدیث میں تعلیم و تبلیغ کے لیے ایک درمیانی راہ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ باب 12 اہل علم کے لیے تعلیمی اوقات کی تعین کرنا۔ حدیث نمبر 70 حضرت ابو وائل سے روایت ہے، انہوں نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ واعظ و نصیحت فرمایا کریں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس کام سے یہ چیز مانے ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور میں پند و نصیحت میں تمہارے جذبات کا خیال رکھتا ہوں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کرتے وقت ہمارے جذبات کا خیال رکھتے تھے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ باب 13 جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حدیث نمبر 71 حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے دوران خطبہ میں کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کر دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور اسلام کی یہ جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، جو ان کا مخالف ہوگا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ باب 14 علم میں فہم و بصیرت کا بیان۔ حدیث نمبر 72 حضرت مجاہد کہتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینے تک رہا، لیکن میں نے انہیں ایک حدیث کے سوا اور کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں کھجور کا گودا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ بتاؤں وہ کھجور ہے، لیکن میں لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ باب 15 علم و حکمت میں رشک کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سردار بننے کے بعد بھی علم حاصل کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا۔ حدیث نمبر 73 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رشک جائز نہیں مگر دو آدمیوں کی خصلتوں پر، ایک اس شخص کی عادت پر جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہو، دوسرے اس شخص کی عادت پر جسے اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دے رکھا ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔ فائدہ: امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان میں لفظ غبطہ بڑھا دیا جس کے معنی رشک کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں لفظ حسد اپنے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ وہ غبطہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث میں یہ اضافہ موجود ہے کہ جب اس کا پڑوسی اس کا قرآن پڑھانا دیکھتا ہے تو کہتا ہے، کاش مجھے بھی قرآن کی یہ دولت ملے تو میں بھی اسی طرح کروں جس طرح وہ کرتا ہے۔ صحیح البخاری فضائل قرآن حدیث نمبر 5026۔ باب 16
حضرت موسیٰ کا دریا میں حضرت خضر کے پاس جانے کا بیان۔ ایسا ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا اس شرط پر میں تیرا اتباع کر سکتا ہوں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے۔ حدیث نمبر 74۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا اور حضرت حرب بن قیس بن حسن الفزاری رضی اللہ عنہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ ساتھی حضرت خضر ہے۔ اسی اثناء میں حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت ابن عباس نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اور میرے ساتھی کا حضرت موسیٰ کے اس ہم نشین کے متعلق باہمی اختلاف ہو گیا ہے جس کی ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ دریافت کیا تھا۔ کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا اور آپ سے دریافت کیا کہ آپ کسی شخص کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیوں نہیں؟ ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اس سے ملنے کی کیا صورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو فوراً واپس لوٹ پڑنا، کیونکہ وہاں قریب ہی تمہاری اس سے ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ پھر ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے خادم نے کہا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں وہیں مچھلی کو بھول گیا اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ چیز تھی جس کے ہم متلاشی تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش ہائے قدم تلاش کرتے ہوئے ان پر واپس ہوئے تو حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی۔ پھر ان دونوں کا وہی قصہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ باب 17 دعائے نبوی، اے اللہ اسے قرآن کا علم دے۔ حدیث نمبر 75۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، مجھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی، اے اللہ اسے اپنی کتاب کا علم عطا فرما۔ باب 18 نابالغ لڑکے کا کس عمر میں سماع حدیث درست ہے۔ حدیث نمبر 76۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں ایک دن گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس وقت میں قریب البلوغ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی میں کسی دیوار کو سامنے کیے بغیر نماز پڑھا رہے تھے۔ میں ایک صف کے آگے سے گزرا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں شامل ہو گیا۔ مجھ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ حدیث نمبر 77۔ حضرت محمد بن ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کلی یاد ہے جو آپ نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے چہرے پر کی تھی، اس وقت میں 5 برس کا تھا۔ فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سمجھدار بچے مجلس علم میں حاضر ہو سکتے ہیں اور اہل علم ان سے خوش طبعی بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ لعاب دہن ناپاک نہیں ہے۔ فتح الباری 1-227۔ باب 19 حصول علم کے لیے سفر کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی طرف 1 ماہ کی مسافرت کا سفر کیا۔ حدیث نمبر 78۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا اور حضرت حرب بن قیس بن حسن فزاری رضی اللہ عنہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ دریں اثنا ان کے پاس سے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ گزرے۔ حضرت ابی
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا لیا اور فرمایا کہ میرا اور میرے اس ساتھی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم نشین کے متعلق اختلاف ہو گیا ہے، جن سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا۔ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حالات کے متعلق کچھ سنا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے، ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے۔ اچانک ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، کیا آپ کسی کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر آپ سے زیادہ عالم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کی ملاقات کا راستہ پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشان مقرر کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو واپس لوٹ آنا، قریب ہی کہیں تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں مچھلی کی علامات تلاش کرتے رہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم نے ان سے عرض کی، کیا آپ نے دیکھا تھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں وہیں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بتانے سے غافل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو وہ چیز تھی جس کے ہم متلاشی تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش ہائے قدم تلاش کرتے ہوئے ان پر واپس ہوئے تو وہاں حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی۔ پھر آگے ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ باب 20، علم سیکھنے اور سکھانے والے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 79، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت وہ علم مجھے دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال تیز بارش کی سی ہے جو زمین پر برسے۔ صاف اور عمدہ زمین تو پانی کو جذب کر لیتی ہے اور بہت سا گھاس سبزہ اگاتی ہے، جبکہ سخت زمین پانی کو روکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لوگ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ اور کچھ بارش ایسے حصے پر برسی جو صاف اور چٹیل میدان تھا، وہ نہ تو پانی کو روکتا ہے اور نہ سبزہ ہی اگاتا ہے۔ بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین میں سمجھ حاصل کی اور جو تعلیمات دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث کیا ہے ان سے اسے فائدہ ہوا، یعنی اس نے انہیں خود سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے سر تک نہ اٹھایا اور اللہ کی ہدایت کو جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں قبول نہ کیا۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام اسحاق بن راہویہ نے جب اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے وَقَانَ مِنَّهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاء کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ نیز فاعن جس کی جمع قیعان ہے، اس زمین کو کہتے ہیں جس پر پانی چڑھتا ہوا گزر جائے، اور صف صف اس زمین کو کہتے ہیں جو برابر اور ہموار ہو۔ باب 21، علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہو جانا۔ ربیہ رائے کا ارشاد ہے کہ کسی ایسے شخص کے لیے جس کے پاس علم کا کچھ بھی حصہ ہے، یہ درست نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دیں۔ حدیث نمبر 80، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی، شراب بکثرت نوش کی جائے گی اور زناکاری عام ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 81، حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم دین کم ہو جائے گا اور جہالت غالب ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا کفیل ہوگا۔ باب 22، فضیلت علم کا بیان۔ حدیث نمبر 82، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ میرے سامنے دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اسے پی لیا یہاں تک کہ سیرابی میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا اور اس کی تعبیر بھی علم سے فرما دی۔ شاید ہی دین کا کوئی باب ایسا ہو جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت یا اثر نہ ملتا ہو۔ مسائل و احکام، فضائل و آداب تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے علوم حاوی ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر کی اس فضیلت کا توڑ کرنے کے لیے میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جیسی خود ساختہ حدیث بنا ڈالی۔ اس مقام پر یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہی ہے، ان سے کسی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا رضی اللہ عنہ۔ باب 23 سواری وغیرہ پر سوار رہ کر فتویٰ دینا۔ حدیث نمبر 83، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں ان لوگوں کے لیے کھڑے تھے جو آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا مجھے خیال نہیں رہا، میں نے قربانی سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا۔ آپ نے فرمایا اب ذبح کر لو، کچھ مذائقہ نہیں۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا لا علمی سے میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن آپ سے جس بات کے بابت بھی پوچھا گیا جو کسی نے پہلے کر لی یا بعد میں، تو آپ نے فرمایا اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ فائدہ: ایک حدیث میں ہے کہ جانوروں کی پشت سے منبر کا کام نہ لو۔ سنن ابی داؤد الجہاد حدیث نمبر 2567۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحالت سواری وعظ کہنا، فتویٰ دینا درست نہیں۔ دونوں روایات میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اسے عادت نہیں بنانا چاہیے کہ خواہ مخواہ جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر تقریر کی جائے، اس سے بچنا افضل ہے، تاہم ضرورت کے وقت اس کا جواز ہے۔ باب 24 جس نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتوے کا جواب دیا۔ حدیث نمبر 84، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا میں نے رمی سے پہلے ذبح کر لیا ہے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ پھر کسی نے کہا میں نے ذبح سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا ہے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ فائدہ: تعلیم و تبلیغ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ خوب کھول کھول کر ارشاد فرماتے تاکہ حاضرین کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ہاتھ کے اشارے میں وہ صراحت نہیں ہوتی، نہ ہر انسان اسے سمجھ ہی سکتا ہے۔ ان تمام اشتباہات کے پیش نظر امام بخاری رحمہ اللہ نے بوقت ضرورت ہی اس کا جواز ثابت کیا ہے، عام حالات میں نہیں۔ حدیث نمبر 85، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا آئندہ زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے عام ہوں گے اور حرج زیادہ ہوگا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس طرح ترچھا اشارہ کر کے فرمایا گویا آپ کی مراد قتل تھی۔ حدیث نمبر 86، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے پاس آئی جب کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج کو گرہن لگا ہوا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے کہا
سبحان اللہ، میں نے پوچھا یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر جب نماز ختم ہو چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، جو چیزیں اب تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھی انہیں میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی، اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی، جیسے مسیح دجال یا اس کے قریب فتنے سے آزمائے جاؤ گے۔ راویہ حدیث فاطمہ نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہما نے ان لفظ مثل اور قریب میں سے کون سا کلمہ کہا تھا، اور کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقفیت ہے، ایماندار یا یقین رکھنے والا؟ فاطمہ نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہما نے ان دونوں مومن اور موقن میں سے کون سا کلمہ کہا تھا۔ کہے گا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کا کہا مانا اور ان کی پیروی کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 3 بار ایسا ہی کہے گا، چنانچہ اس سے کہا جائے گا، تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اور منافق یا شک کرنے والا؟ فاطمہ نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہما نے ان لفظ منافق اور مرتاب میں سے کون سا کلمہ کہا تھا۔ کہے گا، میں کچھ نہیں جانتا، ہاں لوگوں کو جو کہتے سنا میں بھی وہی کہنے لگا۔ فائدہ: اس حدیث سے عذاب قبر اور اس میں فرشتوں کا سوال کرنا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ ہلکی غشی پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ عمادۃ القاری 2:137 اور 138۔ باب 25، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفد عبد القیس کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ ایمان اور علم کی حفاظت کرے اور ان لوگوں کو مطلع کرے جو ان کے پیچھے ہیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اب تم لوگ اپنے اہل خانہ کی طرف واپس لوٹ جاؤ اور انہیں تعلیم دو۔ حدیث نمبر 87۔ حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا، کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ربیہ خاندان سے۔ آپ نے قوم یا وفد کو کہا، خوش آمدید، نہ رسوا ہوئے اور نہ ندامت ہی کی کوئی بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم بہت دور دراز کی مسافت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ حائل ہے۔ ہم بہت دور دراز کی مسافت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا یہ قبیلہ حائل ہے، اس لیے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس سے مطلع کر دیں اور اس کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر فرمایا، تم جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا،
اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا اور انہیں دبا، حنتم اور مزفت کے استعمال سے منع فرمایا۔ شعبہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی ابو جمرہ نے ان کے ساتھ نقیر کا بھی ذکر کیا اور کبھی مزفت کی جگہ مقیر کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہیں خوب یاد رکھو اور ان لوگوں کو مطلع کرو جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں۔ فائدہ: واضح رہے کہ جن برتنوں کے استعمال کے متعلق یہاں پابندی کا ذکر ہے اسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تھا۔ صحیح المسلم الشریبۃ حدیث الشریعہ حدیث 5207 977۔ باب 26 درپیش مسئلے کے لیے سفر کرنا اور اپنے اہل کو تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 88، حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ حضرت عقبہ نے کہا، مجھے تو علم نہیں کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے اور نہ پہلے تو نے اس کی خبر دی۔ پھر حضرت عقبہ سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس عورت سے کیسے صحبت کرے گا جب کہ ایسی بات کہی گئی ہے؟ آخر عقبہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور اس نے کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لیا۔ فائدہ: حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے جس عورت سے شادی کی تھی اس کا نام ام یحییٰ غنیہ تھا، جو ابو احاب بن عزیز کی بیٹی تھی، اور تفریق کے بعد اس نے زریب بن حارث سے شادی کر لی تھی، اور جس عورت نے دودھ کے متعلق گواہی دی اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔ فتح الباری 1-244۔ باب 27 تحصیل علم کے لیے باری مقرر کرنا۔ حدیث نمبر 89، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی بنو امیہ بن زید کے گاؤں میں رہا کرتے تھے جو مدینہ کی مشرقی جانب بلندی کی طرف تھا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باری باری آتے تھے، ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں۔ جس دن میں آتا اس روز کی وحی وغیرہ کا حال میں اسے بتا دیتا، اور جس دن وہ آتا وہ بھی ایسا ہی کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرا انصاری دوست اپنی باری پر گیا، جب واپس آیا تو اس نے میرے دروازے پر زور سے دستک دی اور کہنے لگا کہ وہ عمر یہاں ہے۔ میں گھبرا کر باہر آیا تو وہ بولا، آج ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ وہ بولی، مجھے علم نہیں ہے۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کھڑے کھڑے عرض کی، آیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو میں نے مارے خوشی کے اللہ اکبر کہا۔ باب 28 کسی ناپسندیدہ بات پر وعظ و تعلیم کے وقت اظہار ناراضی کرنا۔ حدیث نمبر 90، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے نماز باجماعت پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ فلاں صاحب نماز بہت لمبی پڑھاتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی غصے میں نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، تم دین سے نفرت دلانے والے ہو، دیکھو جو کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے اسے چاہیے کہ تخفیف کرے، کیونکہ ان مقتدیوں میں بیمار، ناتواں اور صاحب حاجت بھی ہوتے ہیں۔ فائدہ: اصلاح معاشرہ کے لیے
طریق نبوی یہ ہے کہ وعظ و ارشاد میں کسی خاص شخص کا نام لے کر اسے نشانہ نہ بنایا جائے، بلکہ ایک اصولی بات کہہ دی جائے جس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے اور مخاطب کو شرمندگی بھی نہ ہو، یا کسی وقت الگ اسے غلطی پر تنبیہ کر دی جائے، کیونکہ بھرے مجمع میں کسی کو نشانہ بنانے سے بعض اوقات وہ ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ائمہ مساجد کو اپنے مقتدی حضرات کا خیال رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 91، حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گری ہوئی چیز کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، اس کے بندھن یا برتن اور تھیلی کی پہچان رکھ اور 1 سال تک لوگوں سے پوچھتا رہے، پھر اس سے فائدہ اٹھا۔ اس دوران میں اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کے حوالے کر دے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ گمشدہ اونٹ کا کیا حکم ہے؟ یہ سن کر آپ اس قدر غصے ہوئے کہ آپ کے رخسار مبارک سرخ ہو گئے یا آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، راوی کو شک ہے، اور فرمایا، تجھے اونٹ سے کیا غرض ہے؟ اس کی مشق اور اس کا موزہ اس کے ساتھ ہے، جب پانی پر پہنچے گا پانی پی لے گا اور درخت سے چر لے گا، اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈ لے۔ پھر اس شخص نے کہا، اچھا، گمشدہ بکری؟ آپ نے فرمایا، وہ تمہاری یا تمہارے بھائی مالک کی یا بھیڑیے کی ہے۔ فائدہ، اونٹ کے متعلق سوال کرنا ہی فضول اور بے محل تھا، کیونکہ لقطہ کو اٹھا کر محفوظ کر لینے کا مقصد مال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، لیکن اونٹ کے ضیاع کا اندیشہ نہیں ہے کہ اسے حفاظت کے لیے پکڑا جائے۔ اونٹ بھوک، پیاس اور تھکن کی وجہ سے تو مر نہیں سکتا، اس کے ساتھ مشکیزہ ہے، کئی دن تک پانی پیے بغیر گزارا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن اتنی اونچی بنائی ہے کہ اونچے درخت کے پتے بھی کھا سکتا ہے، اسے چلنے میں تھکن نہیں ہوتی کیونکہ اس کے پاؤں میں جوتا ہے، طاقتور اتنا ہے کہ کسی جانور کا لقمہ نہیں بن سکتا۔ ایسے حالات میں اسے پکڑنے کا کیا فائدہ؟ اگر سائل نے تدبر سے کام لیا ہوتا تو اس کے متعلق سوال نہ کرتا، اس لیے کہ اس کا مالک اسے ڈھونڈتے ہوئے خود اس تک پہنچ جائے گا۔ حدیث نمبر 92، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ایسی باتیں پوچھی گئی جو آپ کے مزاج کے خلاف تھی۔ جب اس قسم کے سوالات کی آپ کے سامنے تکرار کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر لوگوں سے فرمایا، اچھا، جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ حذافہ ہے۔ پھر دوسرے شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ سالم ہے جو شیبہ کا غلام ہے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک پر آثار غضب دیکھے تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ کثرت سوالات اور لایعنی تکلفات اور لایعنی تکافات ایک مکروہ عمل ہے، نیز کسی صاحب علم سے لغو اور بیہودہ سوالات کرنا سراسر نادانی اور جہالت ہے، کیونکہ اس قسم کے سوالات کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ باب 29، محدث یا امام کے سامنے 2 زانوں بیٹھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 93، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر سوال کیا، میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے والد حذافہ ہے۔ پھر آپ نے بار بار فرمایا، مجھ سے دریافت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 2 زانوں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، ہم اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر خوش ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ فائدہ، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو بعض لوگ کسی اور کا بیٹا کہا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال کی وضاحت فرما دی۔ اس طرح مجلس میں بہت سے بے تکے سوالات ہوئے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بڑھنا شروع ہو گیا۔ باب 30، خوب سمجھانے کے لیے ایک بات کو 3 مرتبہ دہرانا۔ آپ نے فرمایا، آگاہ رہو اور جھوٹ بولنا ان کلمات کو بار بار دہراتے رہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا، کیا میں نے فریضہ تبلیغ ادا کر دیا؟ حدیث نمبر 94۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ جب سلام کرتے تو 3 بار سلام کرتے، اور جب کوئی بات فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اسے خوب سمجھ لیا جاتا۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اوقات میں 3 دفعہ سلام کرنے کا معمول تھا۔ مثلاً کسی کے گھر آنے کی اجازت طلب کرتے وقت کرتے تو ایسا ہوتا تھا، یا 1 مرتبہ اجازت کے لیے، دوسرا جب ان کے پاس جاتے، اور تیسرا جب ان سے رخصت ہوتے۔ عام حالات میں 3 مرتبہ سلام کرنا آپ کے معمولات سے ثابت نہیں۔ شرح الکرمانی 286۔ حدیث نمبر 95۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے تو اسے 3 بار دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے پاس تشریف لاتے تو انہیں 3 مرتبہ سلام کہتے تھے۔ حدیث نمبر 96۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایک سفر میں پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہمیں آ ملے جب کہ عصر کا وقت ہو چکا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ چنانچہ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ نے بآواز بلند 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے۔ فائدہ: بوقت وضو ایڑیوں کے خشک رہ جانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت دی کہ ان کے متعلق وعید کو 3 مرتبہ دہرایا۔ اس سے بھی ثابت ہوا کہ کسی اہم بات کو کئی دفعہ دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باب 31، اپنی لونڈی اور اہل خانہ کو تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 97۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جنہیں 2 گنا ثواب ملے گا۔ ایک وہ شخص جو اہل کتاب میں سے اپنے نبی پر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور دوسرا وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا اور اپنے مالکان کا حق ادا کرتا رہا، اور تیسرا وہ شخص جس کے پاس اس کی لونڈی ہو، پھر وہ اسے اچھی طرح تعلیم و ادب سے آراستہ کر کے آزاد کر دے، بعد ازاں اس سے نکاح کر لے تو اسے دوہرا ثواب ملے گا۔ پھر عامر نے کہا، یہ حدیث ہم نے تمہیں کسی چیز کے بغیر ہی دے دی ہے، ورنہ اس سے کم تر مسئلے کے لیے مدینے تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ باب 32، امام کا عورتوں کو نصیحت کرنا اور انہیں تعلیم دینا۔ حدیث نمبر 98۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مردوں کی صف سے عورتوں کی جانب نکلے اور آپ کے ہمراہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ شاید عورتوں تک میری آواز نہیں پہنچی، اس لیے آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور صدقہ و خیرات دینے کا حکم دیا۔ تو کوئی عورت اپنی بالی اور کوئی اپنی انگوٹھی ڈالنے لگی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان زیورات کو اپنے کپڑے میں جمع کرنے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل ابن علیہ نے ایوب سے، انہوں نے عطا سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں۔ باب 33، حدیث نبوی کے حصول کے لیے حرص کرنا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے۔ حدیث نمبر 99۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش سے کون زیادہ حصہ پائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی مجھ سے یہ بات نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث کی بڑی حرص ہے۔ قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ بہرور وہ شخص ہوگا جس نے اپنے دل یا خلوص نیت سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ فائدہ: دل سے کلمہ اخلاص کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ جو شخص شرک کرتا ہے اس کا محض زبانی دعویٰ ہے، دل سے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ ان میں سفارش کا زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا ہوگا۔ باب 34، علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ابو بکر بن حزم کو لکھا، دیکھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں انہیں لکھ لو، اس لیے کہ مجھے علم مٹ جانے اور علماء کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس سلسلے میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی قبول کرنا۔ علماء کو چاہیے کہ وہ علم کو پھیلائیں اور علمی مجالس کا اہتمام کریں تاکہ جاہل بھی جان لے، اس لیے کہ علم چھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 100۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ دین کے علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ بندوں کے سینوں سے نکال لے، بلکہ اہل علم کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا۔ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے، ان سے مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فربری نے اس حدیث کے مضمون کو حشام سے ایک دوسری سند سے بھی حاصل کیا ہے۔